أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، نظام نبوت اور قرآن کے عنوان سے یہ ہمارا چھٹا مرحلہ گفتگو ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کی روشنی میں اپنے کاروان فکر کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ موضوع آگے بڑھا یا نہیں بڑھا، لیکن اگر آج کا مرحلہ میرے نوجوان دوستوں تک پہنچ گیا تو سلسلہ فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کے دن، یوم اس دن، ٹھیک ترجمہ قیامت کے دن نہیں بلکہ اس دن، نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمانوں کو لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے بڑے بڑے طومار لپیٹے جاتے ہیں۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم نے جیسے تخلیق کا آغاز کیا تھا اسی طرح اسے واپس پلٹا دیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، اور یہ ہم کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس پوری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ آسمان کو لپیٹ دیں گے، مسلسل سن رہے ہیں اور یقیناً لپیٹا جائے گا، اس لیے قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لپیٹا جائے گا۔ بھئی آسمان کے لپیٹے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کل کی تقریر متصل کر لو۔ اللہ کا ایک قانون ہے قانون ابدا، دوسرا قانون ہے قانون اعادہ۔ کل میں آپ کی خدمت میں ان آیات کی تلاوت کر چکا جن کا تعلق ان دونوں قانونوں سے ہے۔ یاد یہی تھا کہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے ابدا کیا تھا، ابتدا کی تھی، اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب پروردگار عالم نے یہ طے کیا ہے کہ کس کائنات کو ابدا کے ذریعے لائے، اس کائنات کو ابدا کے ذریعے لائے، وہ لایا، اس کائنات کو اس نے پیدا کیا۔ جب یہ کائنات پیدا ہو گئی تو کسی منصوبے کے تحت آئی ہے، اور جب یہ کسی منصوبے کے تحت آئی ہے تو وہ منصوبہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس منصوبے کو پروردگار نے کہا یوم القیامہ۔
وہ جو منصوبہ ہے اس کائنات کے آغاز کے پہلے سے جو منصوبہ ہے، وہ منصوبہ صرف اتنا ہے کہ یہ کائنات ایک راستہ ہے اور تمہیں جانا ہے آخرت تک۔ قرآن نے کبھی اسے یوم النشور کہا، کبھی یوم البعث کہا، کبھی یوم القیامہ کہا، مختلف لفظوں سے اس یوم کو اور اس دن کو پروردگار نے یاد کیا۔ اب موضوع کو تو آگے بڑھنا ہے، اور جب آگے بڑھنا ہے تو پھر سنتے جانا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو بھائی، اب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ جب قیامت کا تذکرہ قرآن نے کیا، یہ یوم سے بڑی آیتیں ہیں قرآن میں، یوم 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 بہت آیتیں ہیں۔ اب ان ساری آیتوں کو تمہاری خدمت میں پیش نہیں کروں گا، لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا۔ کہنے لگا یوم، میں توجہ رکھنا، یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنا کے لائیں گے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور قیامت کے دن حبیب تجھے ان نبیوں پہ گواہ بنائیں گے۔ یوم، اب یہ یوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی مقام پر پروردگار نے ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یوم، یہ یوم کی آیتوں دیکھو، زیادہ زحمت نہیں دوں گا ان یوم کی آیتوں پر۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ تیور تو دیکھو آیت کے، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ توجہ رکھنا، بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ بڑی عزت بڑھائے گا اپنے نبی کی، قیامت کے دن بڑی تکریم ہوگی نبی کی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور جو نبی کے ساتھ ایمان لائے انہیں بھی عزت دے گا۔ یہ یوم قیامت کا دن، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور معہ اس کے ساتھ، آمنوا علیہ اس پر ایمان لائے۔ بھائی توجہ رہے، آمنوا بہی اس پر ایمان لائے۔ ایک آیت اور پڑھ لوں تاکہ نوجوان دوستوں کا ذہن واضح ہو جائے۔ فالذین آمنوا بہی، دیکھو میرے نبی پر ایمان لاؤ، تو ہم لاتے ہیں نبی پر ایمان۔ اور یہاں کیا ذکر ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو بھی بڑی عزت دے گا اور انہیں عزت دے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ بھائی ازواج مکرمات نبی پر ایمان لائی، صحابہ کرام نبی پر ایمان لائے، تم نبی پر ایمان لائے، میں نبی پر ایمان لایا، یہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے کون ہیں؟ قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن کے الفاظ کی نزاکتیں بہت عجیب و غریب ہیں، تو اب ڈھونڈنا تو پڑے گا کہ یہ کون ہے۔ بھائی ہم سب نبی پر ایمان لائے، آمنوا بہی، ایمان لائے نبی پر، اور یہ کون؟ آمنوا معہ، نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ تو مجھے کہیں نہ ملا کہ نبی کے ساتھ کون ایمان لایا، لیکن ایک دن میں نے رسول کی مسجد میں دیکھا کہ رسول تشریف فرما ہے، نبی کے ساتھ ایمان لانے والا نبی تشریف فرما ہے مسجد میں، اور شمع رسالت کے پروانے، شمع رسالت کے پروانے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں، نبی کو گھیرے ہوئے وہ چاہتے لوگ، چاہنے والے لوگ نبی کے، وہ رسول کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے آواز دی کہ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں سنو، کنت نبیا، مشہور روایت ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ روایت کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ تمہارے باپ آدم کا پتلا بھی بنا نہیں تھا، تمہارا باپ آدم مٹی اور پانی کے درمیان سفر کر رہا تھا، میں اس وقت نبی تھا۔ سن لیا نا، سن لیا؟ اچھا ابھی ایک مرتبہ میں نے یہ روایت پڑھ دی،
سن لیا تم نے؟ اچھا تمہارے ذہن حافظے اچھے ہیں، تم نے اسے یاد بھی کر لیا. اب میں بار بار ممبر پر بیٹھ کر 55 منٹ تک یہی دہراتا ہوں، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ اچھا تمہارا حشر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میری دماغی صحت پہ شبہ کرو گے وہ ہو کیا گیا؟ بس سوئی اٹک گئی. ایسا ہوگا یا نہیں؟ بہت نیچرل ہے، بہت فطری سی بات ہے کہ سوئی اٹک گئی. کن تو نبی آدم و 3 اگر میں یہ دہراتا رہا ہوں، لیکن اب عجیب مرحلہ فکری ہے کہ رسول نے ایک مرتبہ کہہ دیا، سب نے سن لیا، پھر فرمانے لگے سنو کن تو نبی وہ آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا یا تمہارا باپ آدم بنا نہیں تھا. بھائی دوسری مرتبہ بھی سن لیا، تیسری مرتبہ پھر فرمایا کن تو نبی وہ آدم و بین الماء والطین، میں نبی تھا آدم بنے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ رسول کے دماغ پر شبہ کرے، اس لیے کہ رسول مریض نہیں ہے، صحت مند ہے. نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. رسول ابھی حالت صحت میں ہے، مریض نہیں ہے کہ دماغی صحت پہ نعوذ باللہ ان کے شبہ کیا جائے. جب 2-3 مرتبہ کہا نا، تعداد تو نہیں ہے، راوی نے تعداد بیان نہیں کی، بار بار فرما دیں کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین. ایک نے دوسرے کو دیکھا، کوئی بات کیا ہے؟ پیغمبر ایک ہی جملہ بار بار دوہرا رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ ابھی رسول کے یہ جملے تمام نہ ہوئے تھے کہ دروازے مسجد سے علی داخل ہوئے، دروازے مسجد سے علی داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے آئے السلام علیکم یا رسول اللہ وکنت ولیًا وآدم بین الماء والطین. اور مومنات بلند تر صلوات. اب کچھ بات واضح ہوئی. میرا نبی آدم کی تخلیق سے قبل نبی تھا اور میرا علی آدم کی تخلیق سے قبل ولی تھا. بھائی اب سمجھ میں آیا کہ محمد کے ساتھ ایمان کون لایا؟ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. میرے سامنے بڑے صاحبان فکر تشریف فرما ہے اور خصوصیت سے میں ان نوجوان دوستوں کی دلچسپی پر بہت حیران ہوں کہ اتنی ساری آیتوں کا بوجھ برداشت کر لیتے ہیں. یا دیکھو نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں میری مجبوری سمجھا کرو، مجھے حدیثیں بھی یاد ہیں، بہت یاد ہیں. اچھا یہ واقعہ بہت یاد ہے. کیوں مولانا کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت یاد ہے مجھے حدیثیں، تو میں بہت کم پڑھتا ہوں نا حدیثیں، زیادہ تر تو آیات ہی پیش کرتا ہوں، قرآن کو پیش کرتا ہوں. تو اب میری مجبوری سمجھا کرو. میرے بزرگ نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے. اب یہ میری مجبوری ہے، تو کچھ نہ کچھ تو کتاب کا سہارا لوں گا میں، بلکہ زیادہ سہارا لوں گا. تو یوم بھائی توجہ رہے لا یخزی اللہ النبی، یہ یوم کی 1-2 آیتیں سنو، زیادہ نہیں سناؤں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے یوم، قیامت کے دن. وہ آیت ذہن میں ہے نا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. تو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جو نبی کے ساتھ ایمان لائے انہیں بھی اللہ نبی کی طرح عزت دے گا قیامت کے دن. یہ پالیسی میکنگ آیت ہے، اسے ذہن میں رکھنا کہ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے نبی کے جیسی عزت انہیں قیامت کے دن ملے گی. اچھا ٹھیک ہے نا. اب 2 تم نے یوم کی آیتیں سنی، پہلی سرداب کلام کی، ایک یہ سنی تم نے، اور ایک اور سنا چکا یوم نبعث فی کل امۃ. اب ایک آیت اور سنتے جاؤ. یوم بھائی توجہ رہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن
منافق مرد کہیں گے یوما، اس دن قیامت کا دن، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہیں گے بھائی؟ رک جاؤ، کیا کہیں گے تو بعد میں طے کریں گے. منافق مرد اور منافق عورتیں، ٹھیک ہے نا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اب ویسے بولنے دو، میں بہت آج خستگی محسوس کر رہا ہوں، جیسے میرا جی چاہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. کہہ دو، رسول کہہ دو کہ اے کافرون. کافرات کا کوئی ذکر نہیں ہے. کافرات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو کیا کافرات مخاطب نہیں ہے؟ کہنے لگے بھائی مخاطب تو ہے، یہ مفسر لکھ رہا ہے، لیکن کافرون میں کافرات شامل ہیں. سن لیا تم نے؟ اچھا بھائی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، جتنے حکم ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جو بھی حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنو سے اے ایمان لانے والو، ایمان لانے والیوں کا سرے سے تذکرہ نہیں ہے. بچ گئی؟ ایمان لانے والیاں روزہ نہیں رکھیں گی، حج نہیں کریں گی، نماز نہیں پڑھیں گی. کہنے لگے نہیں بھائی، کہاں کی زبردستی کے بحث میں آ گئے ہو، ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والیاں شامل ہیں. اچھا بھائی، یہ تو عجیب فلسفہ ہو گیا بھئی، یہ عجیب منطق ہو گئی کہ کافرات شامل ہیں کافرون میں، مومنات شامل ہیں مومنون میں. بھئی ہوئی نا بات. تو منافقات کیا منافقون میں شامل نہیں ہیں؟ جب مومنین کہہ دیا تو مومنات خود آ گئی، جب کافرین کہہ دیا تو کافرات خود آ گئی. اب اگر منافقین کہہ دیا تھا تو منافقات تو خود آ گئی نا. لیکن خدا معلوم قرآن کی نگاہ میں کون سی منافق محترم خواتین ہیں؟ بھائی بات واضح ہو گئی نا. بھائی یوم یقول المنافقون والمنافقات. سچویشن ذہن میں ہے، آیت پڑھ کے پھر واپس جاؤں گا، اس لیے کہ چھٹا مرحلہ گفتگو ہے نظام نبوت کا، اور یہی سے تمہیں مجھے آگے لے جانا ہے. یوم، اب ذہن میں رکھنا، وہ جو نور والا ہے نا، جو رسول کے ساتھ ایمان لایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات. جب وہ نور والا میدان میں جا رہا ہوگا تو منافق مرد اور منافق عورتیں وہاں کھڑے ہوں گے. بھائی یہ واقعہ قرآن کا ہے، میں تو صرف بیان کر رہا ہوں. اچھا بھائی، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. وہ نور والا اپنے نور کے ساتھ میدان حشر میں جا رہا ہے. روک لیا، تعلقات تھے جب تو روکا. میں تو آپ کو نہیں روک سکتا. اگر آپ جا رہے ہو تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ مجھے نہیں روکیں گے. تعلقات تھے تو منافق مرد اور منافق عورتیں کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ، اور نور والا رسول کے ساتھ ایمان لانے والا وہ ساتھ جا رہا تھا. ٹھیک، وہ ساتھ جا رہا تھا اور رسول کے ساتھ جا رہا ہے. روکا للذین آمنوا، منافق مردوں نے اور منافق عورتوں نے اس نور والے کو روک لیا نا. وہ مڑا اور کہنے لگے انظرونا. بھائی رکو، بے تکلفی بھی ہے. بھائی آیا سن لو، پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں. اب نور والا جا رہا ہے، وہ رسول کے ساتھ ایمان لانے والا وہ جا رہا ہے. جب جا رہا ہے تو وہ منافق کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا انظرونا، بھائی رکنا. بے تکلفی سے کہا رکنا، وہ رک گیا. کہ لگے بات کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں. نقتبس من نورکم. بھائی رکو، تھوڑا سا نور تم سے لے لیں. دنیا میں نوالم کیا کرتے رہے. اب وہ ایمان لانے والا جب آیا ہے، رسول کے ساتھ ایمان لانے والا میدان حشر میں، تو کہنے لگے نقتبس من نورکم. منافق کہنے لگے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، تھوڑی سی مہلت. رک گیا وہ. کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا نقتبس من نورکم، اپنے نور سے تھوڑا سا دے دو.
اب جانتے ہو تو گھور کے دیکھا اور کہنے لگا یہ مجھ سے جھوٹ کیا مانگ رہے ہو؟ پھر واپس جاؤ، جنہیں پیر بنا کے آئے تھے ان سے لے گیا. کبھی قیامت کو یوم النشور کہا، کبھی یوم البعث کہا، کبھی حشر کے نام سے یاد کیا. یہ مختلف الفاظ ہیں جو پروردگار نے قیامت کے لیے استعمال کیے. اچھا بھائی، تو اب سچ بات تو یہ ہے کہ ہم جب اصول دین بیان کرتے ہیں تو اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. قرآن نے جو طریقہ رکھا وہ توحید کے فوراً بعد قیامت. لیس البر دوسرا سورہ بقرہ اور آیت کا نشان 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہروں کو جھکا دو. نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، قیامت پہ ایمان لاؤ. تو اللہ اور قیامت ایک ساتھ ہیں، توحید کے بعد قیامت ہے. ہمارے سمجھانے کے لیے جو اصول دین مرتب کیے گئے وہ الگ ہیں. قرآن مجید نے جو عقائد کی فہرست دی ہے وہ ذرا سی الگ ہے. تو کتنا اہم ہے عقیدہ قیامت؟ یقین کرنا. اب ذرا سا سنجیدہ بات سن لو. یقین کرنا کہ یہ جو پوری کائنات ہے، جو نظام ہے یوم نطوی السماء کالسجل، جسے پروردگار لپیٹنے والا ہے، یہ پورا نظام جڑا ہوا ہے قیامت سے. ذرا سی سنجیدہ گفتگو. کہنے لگا کل جو آیات میں پڑھ چکا ہوں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اس سے تمہیں خلق کیا، اسی میں پلٹا دیں گے اور اس سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے. یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تمہیں زبردستی اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا. اب یہ دو آیتیں ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ لوگ خود پلٹ کے جائیں گے. تو رجعت تو ہے، واپس جانا اللہ کی بارگاہ میں، یہ تو ہے. بھائی توجہ رہے. تو اب ایک سفر ہے، بہت توجہ، بہت توجہ. ایک سفر ہے اور اس سفر کو ناگزیر ہمیں کاٹنا ہے. ان راہوں کو ناگزیر ہے کہ ہم انہیں ان راہوں کو کاٹیں. اچھا بھائی، تو جب یہ ناگزیر ہے تو اب ہوا کیا؟ بھائی بہت توجہ رہے. کوئی تمہیں لایا، اس کا نام جو جی چاہے رکھ لو. کوئی تمہیں اس دنیا میں لایا. اگر تم اپنے آنے میں آزاد ہو تو مرا کر دو، منی جاتا. زبردستی لایا، دیکھ رہے ہو نا. اچھا بھائی، کوئی لے گیا. آتے ہیں انسانی قافلے اس دنیا میں، چلے جاتے ہیں کچھ دن رہ کر. تو نہ لانا اور نہ لے جانا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے سوائے اس خالق کے جس نے انسان کو پیدا کیا. توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. اس لیے کہ بھائی موضوع کو تو جسٹیفائی ہونا ہے، اور جب جسٹیفائی ہونا ہے تو ابھی میرے پاس کچھ وقت ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ موضوع ذرا سا آگے بڑھ جائے، تھوڑا سا آگے بڑھ جائے. تو اب کوئی لایا، ہم وہاں کہیں تھے عالم ارواح میں، اس کے پاس، ٹھیک ہے نا. اچھا وہاں سے وہ یہاں لے کے آیا اور وہی لے کے جاتا ہے. درمیان میں تم آزاد ہو، آنے میں بھی مجبور، جانے میں بھی مجبور. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. آنے میں مجبور، اگر لائے تو مت آؤ. اچھا لے جائے مت جاؤ، مجبور ہو نا. نہیں. اب یہ جو زندگی دی ہے جس میں تم مختار ہو، جو چاہے کرو، یہ ہے نا زندگی. اس زندگی میں آزاد ہو نا. تو جس میں مختار ہو اس میں اگر تمہارے بس میں ہو نا تو تم اپنے بچپن کو روک لو. کیا خوشنما بچپنا ہوتا ہے انسان کا. کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ اسی فضا میں زندگی گزارتا رہے. کوئی بڑھا رہا ہے آگے. اچھا اب جوان ہو گئے تو جوانی سے زیادہ غمگین چیز کیا ہوگی؟ رک جاؤ. اگر تمہاری طاقت ہے تو رک جاؤ. نہیں، کوئی اور آگے لے جا رہا ہے. تو یہ دنیا مسلسل سفر ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، سمجھ میں آ گیا کہ یہ دنیا سفر ہے؟ پیدا ہوئے، شیرخوار تھے، بڑے،
بچے ہوئے، لڑکے ہوئے، نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، ادھیڑ ہوئے، بوڑھے ہوئے، مرتے، یہ ہے انسان. تو کہیں سے چلا آیا، کہیں اور چلا گیا. بھائی یہی ہے نا. تو اب جب چل رہا ہے تو ایک راستہ معین کرو. ایک راستہ ہے، اسی راستے کا نام اسلام میں صراط مستقیم ہے. بس اس سے زیادہ آسان تو میں کر بھی نہیں سکتا تھا. وَأَنَّا سورہ انعام، آگے میرے ساتھ چلتے رہو. سورہ انعام 6 سورہ قرآن مجید کا. وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي، بھائی توجہ رہے، یہ جو دین ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط ہے. اب صراط مستقیم سمجھ نہیں آ رہی؟ ان ھذا صراطی مستقیماً، یہ سیدھا راستہ ہے. بھائی اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو اسی کو تو کہتے ہو نا نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم، یہی تو کہہ رہے ہو. رکے رہنا، رکے رہنا. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہماری ہدایت کر دے صراط مستقیم کی طرف. اگر پر ہو تو پھر کر دے کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہماری ہدایت کر دے صراط مستقیم کی طرف. اب میں تو بہت لبرل انسان ہوں. تم کیا ترجمہ کرتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر قائم رکھ. کہیں سے آواز آئی صراط مستقیم پر قائم رکھ. اچھا میں بہت لبرل انسان ہوں اور سارے مسلک اسلامی اور سارے فرقے میرے سر کا تاج ہے. جو بھی میرے محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ میرا عزیز ہے. تو اب کوئی ترجمہ کرے کہ صراط مستقیم پر باقی رکھ، قائم رکھ. کوئی ترجمہ کرے صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. مجھے ہر ترجمہ قبول ہے. جس کی نہیں ہوئی وہ دعا کرے کہ کر دے، جس کی ہو گئی وہ کہہ دے کہ باقی رکھ. دونوں سے میں چلتے رہو، اس لیے کہ میں بہت نازک مرحلہ فکر پہ تمہیں لے کے آ گیا ہوں. اور اب چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا تعارف ہو جائے سورہ حمد کا، تھوڑا سا تعارف. اور اگر تعارف ہو گیا میری آج کی محنت سوارت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں باقی رکھ یا ہماری ہدایت کر. صراط مستقیم پر باقی رکھ یا صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر. ہماری، اگر تم اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو کہنا یہی ہے اہدنا، میری نہیں ہماری، تاکہ تمہیں ہر وقت احساس رہے کہ ہر انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہے. یہ اسپرٹ دیکھ رہے ہو، اہدنا الصراط المستقیم. بہت توجہ رکھنا، لیکن قیامت سے جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ اور قیامت تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں. اور خدا کی قسم اگر نوجوان دوستوں تک یہ میسج پہنچ گیا تو میرے پورے عشرے کی محنت سوارت ہو جائے گی. توجہ رکھنا. اچھا بھائی، تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک ہم آ گئے نا. اب ایک جملہ تمہیں ہدیہ کر دوں. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. چونکہ ہر ایک کو یاد ہے اور یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ صورت یاد رکھنی چاہیے اس لیے، اور ہر ایک کو یاد ہے اس لیے میں پھر دہرا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. توجہ رکھنا، بسم اللہ الحمدللہ 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہو گیا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم 2 مرتبہ رحمان، 2 مرتبہ رحیم. اللہ رحمان رحیم یہ 2 مرتبہ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی تو اور آگے چلو. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس تک مجھے لے جانا ہے تمہیں، لیکن ابھی یہ بات واضح ہو جائے گا.
मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दो इय्याका, ठीक, दो अल्लाह, दो रहमान, दो रहीम। अब दूसरा सेट सुनो, दो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, दो सिरात। कभी सूरह फातिहा को इस तरीके से भी देखो, कुरान कैलकुलेट करके अल्फाज रखता है। यानी आप देखो भाई, अब मैं कुरान के लिए एक दलील दे दूं, कभी मेरे पास आना तो मैं बहुत सी दलीलें दूंगा। हम क्या कैलकुलेट करके गिन के लफ्जों को बोलते हैं? जो मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं, ठीक है ना, गिनते कोई नहीं। कुरान का एक लफ्ज गिना हुआ है, दो अल्लाह, दो रहमान, दो मरतबा रहीम। अच्छा, उसके आगे क्या है? दो मरतबा इय्याका, दो मरतबा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। तो तीन लफ्ज आए अल्लाह के लिए और तीन लफ्ज आए बंदों के लिए, और दोनों मुकर्रर आए, ठीक है ना। कभी फिर से कि ये इसमें फलसफा क्या है, तो अब आधा सूरा है अल्लाह के लिए और आधा सूरा है बंदों के लिए। बात वाज़ेह हो गई? अब मुझे रुकने दो। देखो भाई, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये स्टेटमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बयान है, और रहमानिर रहीम बयान है, मालिक यौमिद्दीन बयान है, ठीक, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बयान है, मेरा बयान है, मेरा इकरार है, मेरा एतराफ है। और अब दुआ शुरू हुई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुन लिया तुमने? पूरा सूरा सुन लिया ना? अब आधा सूरा है बयान और आधा सूरा है दुआ। समझ में आ गई बात? अच्छा, कुछ बहुत ज्यादा संजीदा हो गई बात? भाई ये नौजवान बोले, अब आपकी उम्र तो बहुत हो गई, नौजवान क्या ख्याल है भाई, कोई बहुत ज्यादा संजीदा हो गई? ये तो भाई खुदा इन नौजवानों की हिफाजत फरमाए और इनकी तौफीक में इजाफा फरमाए। लिख भी रहे हैं बैठे हुए, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ होमवर्क किया करो, जो मैं आयतें कोट कर रहा हूं उन्हें जाके भी देखा करो, ठीक है ना। तो अब लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो अगर संजीदा हो जाए तो थोड़ा सा शगुफ्ता हो जाना चाहिए। अगर बात बहुत ज्यादा संजीदा हो गई है तो थोड़ी सी शगुफ्ता हो जाए। भाई सूरह हम की तकसीम बुनियादी क्या है? आधा बयान, आधे दुआ। अब इसे देखकर मुझे गदीर क्यों ना याद आए? आधा बयान आधी दुआ। मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला बयान है, और अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो दुआ है। जो मिज़ाज है सूरह हम का शुरू का टुकड़ा बयान है, हमारा एतराफ है, हमारा स्टेटमेंट है, भाई यही है ना। और आखिरी टुकड़ा इहदिना सिरातल मुस्तकीम इय्याका नअबुदु से टुकड़ा शुरू हो रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आधा टुकड़ा बयान, आधा टुकड़ा दुआ। गदीर में यही तो हुआ, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला बयान है, और अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वह आधे मन आधा हो, वंसुर मन नसर हो वंसुर मन खदल हो, ये दुआ है। परवरदिगार उसकी मदद कर जो उसकी मदद करे, उसे छोड़ दे जो उसे छोड़ दे, उससे मोहब्बत कर जो उससे मोहब्बत करे, उससे दुश्मनी कर जो उससे दुश्मनी करे।
चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली, नारे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनो भाई, भाई नौजवानों से कह रहा हूं, मैंने अभी तुम्हारी जान छोड़नी नहीं है। अभी मैं फिर वापस जाऊंगा सूरह हम की तरफ, समझ रहे हो ना? लेकिन अब जब बात आ गई है तो गदीर में हुआ क्या? रसूल का एक बयान है, क्या है भाई? मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली मौला, और एक दुआ है, दो ही तो है ना, दो पोर्शन है ना। अच्छा भाई, अब मुझे ये बतलाओ कि मुशरिक ने लड़ना गवारा किया रसूल से मक्के में, ठीक, झगड़ा किया, बाइकाट कर दिया, सोशल बाइकाट, मुकातिया कर दिया, सब किया ना मुशरिक ने, लेकिन कहता रहा कि ये सच्चे हैं, कहता रहा कि ये मुसलमानों का रसूल नहीं माना। मुशरिकों ने रसूल को रसूल नहीं माना, लेकिन कहते रहे कि सच्चा है। तो मुशरिक की निगाह में मेरा मोहम्मद सच्चा। अच्छा, वो मोबाइल के ईसाई याद है, नबी नहीं माना, नबी नहीं माना, ठीक है ना। कहने लगे कि ये दुआ, ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि अगर दुआ मांग दे तो पहाड़ उठ जाए। यानी नबी नहीं मानता, लेकिन मानता है कि इसकी दुआ कबूल है। तो मुशरिक ने कहा मोहम्मद का बयान सच्चा, ईसाई ने कहा मोहम्मद की दुआ कबूल। गदीर में एक है बयान और एक है दुआ। अगर बयान से इनकार किया तो मुशरिक से बदतर, अगर दुआ से इनकार किया तो ईसाई से बदतर। भाई गदीर के वाक़े में एक बयान है, एक दुआ है। अगर तुमने बयान से इनकार किया मुशरिक से बताओ, इसलिए कि मुशरिक सच्चा समझ रहा था। अगर तुमने दुआ से इनकार किया ईसाई से बताओ, तो अब तुम बताओ। दुनिया के हर मुसलमान से पूछ रहा हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ कबूल हुई या नहीं। भाई दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो, परवरदिगार उससे मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे, परवरदिगार उससे नफरत कर जो इससे नफरत करे, परवरदिगार उससे दोस्त रख जो इसे दोस्त रखे, परवरदिगार उससे दुश्मन रख जो इसे दुश्मन रखे। दुआ मेरे नबी की दुआ सामने आ गई, तो अब अगर मेरे मोहम्मद की दुआ कबूल हो गई तो क़यामत तक के लिए तय हो गया कि जो इसका दोस्त वो खुदा का दोस्त, जो इसका दुश्मन वो खुदा का दुश्मन। यहां तक आ गए, फिर वापस चलो सूरह हम की तरफ। सूरह हम आधा बयान आधी दुआ। अच्छा जनाब, मैं मानता हूं कि अल्लाह खालिक है, ठीक है, आप भी मानते हैं, सब मानते हैं। अच्छा भाई खत्म कर दिया ना, सलाम वालेकुम, वो अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। ऐसा है या नहीं? देखो दुनिया बड़ी खुदगर्ज है, बहुत खुदगर्ज ये दुनिया है, तो चश्म दुनिया। भाई एहसान ठीक है, पैदा कर दिया, आप खालिक हैं, राज़िक हैं, पैदा कर दिया आपने, बहुत अच्छा हो गया, आप तो पैदा हो गए ना। और रिज़्क़ के वसीले बहुत हैं, और उन वसीलों में एक रिश्वत भी दाखिल है हमारे मुआशरे में, और मुआशरों को मुझे पता नहीं, इस मुआशरे में, ठीक है ना। तो रिज़्क़ के वसीले बहुत हैं, तो पैदा कर दिया,
بہت شکریہ. اب میرا رب کیا ہے, میں کیوں ڈروں؟ ٹھیک ہے نا, ڈرنا پڑے گا. نوجوانوں کی زبان ہی میں بول رہا ہوں مولانا, انہی کی زبان میں, لیکن یہ اپنی زبان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا سنو, وقت نہیں ہے, موضوع کو ذرا سا آگے بڑھانا تھا اور وہ میں نے بڑھا دیا. اب دیکھو بھائی سورہ حمد اگر سمجھ میں آ گیا تو بات مکمل ہو گئی. اچھا بھائی تو اس نے پیدا کر دیا تو اب کیا ہے, ٹھیک ہے پیدا کر دیا, بہت شکریہ, شکریہ ادا کر کے ہم الگ ہو گئے. کہا نہیں بھائی نہیں, قیامت آنے والی ہے. ایسا ہے یعنی بہت شکریہ کہہ کے آپ اللہ سے الگ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ایک دن اور آنے والا ہے یوم قیامت کا, اور اس دن وہ تباہ و برباد کر دے گا اپنے دشمنوں کو, طے ہے نا. تو ہم جو اللہ سے آج جڑے ہوئے ہیں وہ قیامت کی وجہ سے. سننا بھائی سننا, جو کہہ رہا ہوں اسے سننا, اور اگر پوری طرح سمجھ میں نہ آئے ٹیپ سننا بعد میں کہ میں نے میسج کیا دیا. تو بھائی وہ ہم کیوں جڑے ہوئے اللہ سے؟ سبب قیامت. تو کس چیز نے ہمیں اللہ سے جوڑ کے رکھا ہے؟ قیامت. 7 آیتیں ہیں نا سورہ حمد میں, 3 ہیں اللہ سے متعلق, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, اور 3 خالص بندوں سے متعلق ہیں. پڑھو بھائی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 3 آیتیں بندوں سے متعلق, وہ 3 آیتیں خدا سے متعلق. ایک آیت میں نے جان بوجھ کے روکی ہوئی ہے, مالک یوم الدین, یہ درمیان میں رکھی کہ پتہ چل جائے کہ تم جڑے ہوئے ہو مالک یوم الدین ہونے کی وجہ سے. بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ اب سلسلہ گفتگو دراز نہیں ہے اور اب میں مصائب سے قریب ہوتا جا رہا ہوں, لیکن یہ جملہ پہنچ گیا ہے. دیکھو کیا کیلکولیٹ کر کے یہ سورہ تمہارے سامنے پیش کیا گیا. کلام الہی ٹھیک درمیان, گن لینا جا کر, ٹھیک درمیان میں مالک یوم الدین ہے. ادھر اللہ ادھر بندے, اور وہ ہے یوم الدین کا مالک. تو اب تم جو اس سے جڑے ہوئے ہو وہ یوم الدین سے جڑے ہوئے ہو. تو اب ایک ہے یوم الدین جس کا نام ہے قیامت, ٹھیک ہے نا, اور ایک ہے اللہ. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے بھائی, اللہ اور قیامت کے درمیان ہے ہم لوگ, ٹھیک ہے نا. اللہ غیب, قیامت غیب. اب کیسے اس غیب کو سمجھیں, کیسے اس غیب کو سمجھیں جو قیامت کے نام سے ہے, اس غیب کو سمجھیں جو اللہ کے نام سے. تو درمیان میں ایک شہود رکھ دیا جس کا نام ہے محمد رسول اللہ. سمجھنا بھائی, بیچ میں رکھا قیامت اور اللہ کے درمیان میں محمد رسول اللہ. تو اب آخری ہے, ٹھیک ہے نا. اگر دیکھو بھائی, میں 2-3 دن قبل بتا چکا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, غلطی کا امکان نہیں ہے. لیکن فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر نعوذ باللہ کسی نبی سے غلطی ہو جائے, کچھ بتانے میں غلطی ہو جائے, تو پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ بعد والا آگے صحیح کر دے گا. امکان ہے یا نہیں؟ اگر کہ سب معصوم ہیں, لیکن میں فرض کر رہا ہوں, سپوزیشن فرض کرو کہ نعوذ باللہ کسی سے بھی غلطی ہو گئی, تو امکان ہے نا کہ بعد والا آ کے اسے درست کر دے. اس کے بعد کوئی آنے والا ہی نہیں ہے. تو جتنی عصمت کی ضرورت محمد کو ہے اتنی کسی کو نہیں ہے. حضور پرسوں میں کہہ رہا تھا کہ 2-3 منٹ سست ہے, آج آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ کریکٹ کی گئی ہے. نعرہ حیدری, آواز بلند, نعرہ صلوات.
ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی اجماع صحیح بھی اتر جاتا ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اچھا بھائی اب بہت زیادہ زحمت نہیں ہے، لیکن اب رک جاؤ. تو اب جتنی عصمت کی ضرورت میرے نبی کو ہے اتنی عصمت کی ضرورت کسی نبی کو نہیں تھی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہی سبب ہے، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے اولو العزم رسول گزر گئے، کسی کے پروٹوکول میں درود نہیں ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. کتنے بڑے بڑے اولو العزم رسول گزر گئے، کسی کا پروٹوکول نہیں ہے کہ نام آئے تو درود پڑھو سوائے اس ایک نبی کے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی پہ درود بھیجتے فرشتے اور ان کا اللہ. ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. اچھا بہت پڑھے لکھے ہو، بہت سمجھدار ہو نا. کس پر درود ہے بھائی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد. اچھا الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے. تو ٹھیک ہے نا. اور محمد ہے. اور وہ آیت بھی میرے سننے والوں کو یاد ہوگی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اپنے عبد کو لے گیا تھا. تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی العبد، علی عبدہ نہیں. اچھا علی الرسول وہ بھی نہیں. اچھا سب سے پیارا نام تو محمد ہے، علی محمد نہیں، علی النبی. مصلحت کے بغیر تو کوئی آیت آگے بڑھتی ہی نہیں. محمد نام رکھا گیا پیدائش کے بعد، طے ہو گئی نا بات. بہت بہت توجہ رکھنا. رسول بنے بعثت میں، عبد بنے معراج میں. اگر عبد ہوتا تو معراج کے دن سے درود ہوتی، اگر رسول ہوتا تو بعثت کے دن سے درود ہوتی، اگر محمد ہوتا تو پیدائش کے دن سے درود ہوتی. علی النبی، نبی کے درود. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. توجہ رکھنا. بس بھائی میں نے آج بہت زحمت دی، لیکن موضوع کو آگے بڑھنا تھا اور موضوع آگے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اب ہمارے پاس اگلے دنوں میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے. تو اب رک جاؤ بھائی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اچھا تو اللہم صلی علی محمد، نبی پہ ہو گئی، درود ہو گئی نا. یہ آل محمد کہاں سے لے آئے؟ مستقل اعتراض ہے. اگرچہ بڑی مستند کتابوں میں رسول کی روایت موجود ہے کہ بھائی لا تصلو علی الصلاۃ البترا، میرے اوپر بترا درود نہ پڑھو. بترا یہ ابتر کا مؤنث ہے. کچھ یاد آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر ان شانئک. تو مجھ پر ابتر درود نہ بھیجو. ابتر کے معنی ہے بے نسل.
ٹھیک ہے نا. تو اب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر وہ غیر ابتر درود کیا ہے؟ کہنے لگے تو صلون علی اللہم صلی علی محمد و تسکتون، اللہم صلی علی محمد کہہ کے چپ ہو جاتے ہو. کہا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پر محمد و آل محمد صلوات. جملہ سنو بھائی، جملہ سنو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مستند کتابوں میں ہے، معتبر کتابوں میں ہے. اب یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بھی معتبر تھے. کتابیں معتبر ہیں، سارے عالم اسلام میں ان کتابوں کی اہمیت ہے. اچھا بھائی، آج تک اعتراض ہے اور تمہارے کیواڑی سے، تمہارے لانڈھی سے جو چھوٹے چھوٹے رسالے چھپتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بس اللہم صلی علی محمد، بات ختم ہو گئی. ہیں چھپتے ہیں. اچھا بھائی، وہ جو تھا وہ لاولت تو نہیں تھا نا، وہ جس نے سجدہ آدم سے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو رسالے چھپتے ہیں اور دلیل مضبوط، دلیل مضبوط. دلیل کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کہاں ہے؟ آل محمد، نبی پہ درود بھیجو. ٹھیک ہے نا؟ اب میں ایک آیت پڑھوں. یا ایھا النبی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. یہ ان لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں جو پمفلیٹ چھاپتے ہیں. یہ آئے مبارکہ انہیں ہدیہ کر رہا ہوں جو نبی پر رکنا چاہ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد پر. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. نبی جہاد کرو کافروں سے اور جہاد کرو منافقوں سے. پوری زندگی کافروں سے جہاد کرتے رہے، اگر ایک منافق سے بھی جہاد کیا ہو تو تم دکھلا دو. چلے ایک منافق کو پر میرے نبی نے اگر کسی مقام پر جہاد کیا ہو، اس سے ایک منافق کو بھی مارا ہو، کاٹا ہو، کچھ کیا ہو، تم دکھلا دو. سب گھبرا دے کہ بات تو صحیح ہے کہ پیغمبر کی ساری جنگیں مشرکین سے اور کافرین سے، منافقین سے تو جنگ ہی نہیں کی. اچھا تو آدھے ٹکڑے پہ عمل کیا، آدھے ٹکڑے پہ عمل نہیں کیا، یہی تو ہوا. ٹھیک بھائی، بہت توجہ رہے. آدھے ٹکڑے پہ رسول نے عمل کیا، نعوذ باللہ، اس میں ممکن ہی نہیں ہے میرا نبی قرآن کے لفظ لفظ پہ عمل کرے. تو یہ کیسے ہوا کہ جہاد کیا کافروں سے، منافقوں سے جہاد نہیں کیا؟ اب وہ بھی سوچنے لگا، کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ منافقوں سے جہاد علی نے کیا تھا. بس حکم تو نبی کو تھا کہ علی نے کہا جائے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور بہت زحمت دی، اور سلسلے گفتگو دراز ہے، ابھی کچھ وقت ہے ہمارے پاس اور ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اب گفتگو اس مرحلے پر تو رکے گی، اور اگر اجازت دو تو تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں. آل محمد تو درمیان میں آ گئے نا درود کے حوالے سے. تو اب ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو، مصائب کے چند جملے تو کہنے ہی ہے نا. یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ آیت تو روزانہ پڑھ رہا ہوں نا. اس کا نشان ہے 104. ٹھیک، اب اگر صاحبان ذوق اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ سکیں، اس سے اوپر کی آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کا نشان کیا ہے؟ 104. تو میں پڑھوں گا 103 102 101. اس کے اوپر کی ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون.
لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر تتلقاهم الملائکۃ هذا یومکم بما کنتم توعدون. اب ترجمہ پوچھو گے نا، یوم نطوی السماء اس کے بعد ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، وہ لوگ جو سابق میں نیکیاں کر چکے، اولئک عنہا مبعدون، قیامت کا دن وہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے. لوگ سمجھ میں آئے؟ ان الذین، میرے پاس بہت آیتیں ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے تو اشارتاً کہتا ہوا نکل جاؤں. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جو سابق میں ماضی میں نیکیاں کر چکے ہم انہیں جہنم سے دور رکھیں گے. کچھ سمجھ میں آیا ہے کون؟ یہ وہ ہیں جنہیں دنیا میں رجس سے دور رکھا تھا. لا یسمعون حسیسها، یہ لوگ جہنم سے اتنی دور ہوں گے کہ جہنم کے شور کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں آئے گی. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہیں گے قیامت میں وہ ہم کریں گے. یہ سرنامے کلام کی آیت سے پہلے کی آیتیں ہیں. ہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، جو وہ چاہیں گے ہم کریں گے. بھائی بہت توجہ رکھنا، جو وہ چاہیں گے ہم کریں گے. کچھ یاد آیا سورہ حلقہ کا وہ جملہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. آل محمد تم وہی کرتے ہو جو میں چاہتا ہوں، تو آل محمد دنیا میں تم نے وہ کیا جو میں نے چاہا، اب آخرت میں وہ کروں گا جو تم چاہو گے. عظمت آل محمد پر بلند تر صلوات. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس سے زیادہ سلسلے گفتگو کو آگے نہیں جانا. ہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون. اب یہ مرحلہ فکر ایسا ہے کہ اس مرحلہ فکر پر میں کچھ کہے بغیر رہ نہیں سکتا. کیا کہا اللہ نے؟ ایک آیت سورہ حلقہ کی، دوسری آیت یہاں کی. دیکھ لیں، یہاں کہتا ہے کہ تم نے وہی کیا جو میں نے چاہا تھا دنیا میں، سورہ حلقہ. یہاں اب میں وہی کروں گا جو تم چاہو گے. یہی ہے نا، اللہ نے یہاں چاہا، آل محمد نے کیا. آل محمد وہاں چاہیں گے، اللہ کرے گا. لیکن کبھی کبھی آل محمد کی منزلت سمجھ میں نہیں آتی. بھئی یہاں بھی وہی کیا جو آل محمد نے چاہا تھا، اللہ نے یہاں بھی وہی کیا جو آل محمد نے چاہا تھا. بھئی یہ جو حارث ابن نعمان فہری تھا، پہچانتے ہو؟ وہ جس نے علی کی مولائیت ماننے سے انکار کیا تھا. ذہن میں نمازی تھا، روزے دار تھا، 7 اٹھنے بیٹھنے والا تھا، 7 حج کر کے آیا تھا. علی ناراض تھے تو اللہ نے پتھر کا عذاب بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اب سمجھ میں آئے آل محمد؟ اچھا ایک مثال تو تم نے سن لی کہ اللہ راضی ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، ساتھی بھی ہے، حاجی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن علی کا دشمن ہے، اللہ نے اس پر پتھر کا عذاب بھیج دیا. ٹھیک، اور اب یہ اللہ کا دوست تھا، عذاب آ گیا علی کی وجہ سے. اور ایک ایسا بھی ہے جو اللہ جس سے ناراض ہے. لفظوں کو منتخب کر کے بول رہا ہوں احتیاط کے ساتھ. اللہ ناراض ہے، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. کچھ یاد آیا؟ فطرس، اللہ ناراض تھا. اللہ ناراض تھا، حسین راضی تھے، بخشا گیا یا نہیں؟ تو اللہ نے دنیا میں بھی وہ کیا جو آل محمد نے چاہا. اور آل محمد میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی. صغیر ہونا و کبیر ہونا سوا. ہمارے نبی کا یہ جملہ ہمارے چھٹے امام کے حوالے سے آیا کہ ہمارا چھوٹا بڑا برابر ہے. یعنی بچپنے میں اجگر چیز سکتا ہے، چھوٹا اور بڑا. جیسے سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ،
سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ، وہ بھی معجزہ، یہ بھی معجزہ۔ اسی طریقے سے آل محمد کا بڑا بھی معجزہ، آل محمد کا چھوٹا بھی معجزہ۔ یعنی اگر بچپنے میں علی معجزہ ہے تو عاشور کا دن علی اصغر بھی معجزہ ہے۔ آ گئی نا بات؟ شہزادے کا جھولا برآمد ہوگا، اور اب دن ہی کتنے رہ گئے، محرم کی 6 تاریخ بھی گزر گئی۔ دیکھو، میں بہت خستگی محسوس کر رہا تھا، اور میرا اندازہ یہ تھا کہ میں مختصر بولوں گا، لیکن بات تو اتنی ہی ہو گئی۔ تو اب جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سن لو۔ علی اصغر کی شہادت کوئی آسان نہیں ہے۔ جب تیر لگا تھا نا تو بچہ مسکرایا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے۔ اجرکم اللہ۔ اور میں نے اکثر منبر سے کہا اور دلیل کے ساتھ کہا کہ کربلا کی سب سے بڑی شہادت اصغر کی شہادت ہے۔ سب شہید ہوئے لیکن حوصلے نکال کے شہید ہوئے۔ یہ ششماہا اکیلا ہے جس کے حوصلے نہ نکل سکے۔ کربلا گزر گئی، یزید دنیا سے گیا، فنار ہوا، مختار نے خروج کیا، اور مختار نے کوفے میں اپنی حکومت بنا لی۔ مختار کا ایجنڈا یہی تھا کہ قاتلان حسین کو گرفتار کرو، ان سے اعتراف کرواؤ، اسے لکھواؤ، اور پھر انہیں قتل کر دو۔ یعنی ہم مختار کے اس احسان کو بھلا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس کربلا کے جو واقعات پہنچے ہیں ان میں سے کچھ حصہ ان قاتلوں کے اعتراف کا بھی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں کوفے سے مدینے گیا، کوئی کام تھا، میں نے وہ کام انجام دیا، مسجد نبوی کی زیارت کی، قبر رسول کی زیارت کی، اور سوچا کہ امام زین العابدین سے ملتا ہوا جاؤں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھنے لگے کہ آج کل کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا فرزند رسول آپ کو مبارک ہو، مختار نے خروج کیا ہے اور قاتلان حسین کو پکڑ کر گرفتار کر کے وہ سزائیں دے رہے ہیں۔ کہا آنے والے یہ بتلا کہ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ آنے والے بتلا کہ ہرملہ گرفتار ہوا، اصغر کا قاتل۔ کہا فرزند رسول آپ نے اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، حسین ابن علی کے قاتل کو نہیں پوچھا، یہ عباس کے قاتل کو آپ نے نہیں پوچھا، یہ ہرملہ کا مسئلہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ رونے لگے سید سجاد اور کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ اس تیر نے ہم آل محمد کے کلیجے کو چھلنی کر دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں امام سے رخصت ہو کر واپس کوفے آیا، اور چونکہ میرے تعلقات تھے مختار سے تو میں مختار کے دربار میں پہنچا۔ مختار کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ مختار کے پاس خبر آئی کہ ہرملہ گرفتار ہو گیا۔ میں نے بآواز بلند کہا، راوی کہتا ہے میں نے بآواز بلند کہا اللہ اکبر۔ مختار نے مجھے دیکھا اور کہا ٹھیک ہے اللہ تو بڑا ہے، اللہ اکبر، لیکن یہ محل کون سا تھا اللہ اکبر کہنے کا؟ راوی نے کہا کہ سید سجاد پوچھ رہے تھے ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا۔ کہا ہرملہ کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔
फॉर्मूला मुख्तार के सामने आया, कहा बतला, पर्चा नवीस लिख रहे हैं। कहा बतला, तूने करबला के मैदान में क्या किया था? कहा अमीर कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ फौज में था, बस मैंने कुछ नहीं किया। कहा कुछ तो किया होगा, बतला। जब तलवार खींची तो घबरा गया, कहने अमीर मैंने क्या किया? कुल 3 तीर मारे थे, कुल 3 तीर मैंने करबला के मैदान में फेंके। कहा बतला, वो 3 तीर किनको फेंके? कहा अमीर, पहला तीर उस वक्त मैंने चलाया जब हसन इब्न अली का 10 साला बच्चा अब्दुल्ला हुसैन इब्न अली की गोद में छुपा हुआ था और लोगों को तलवार मारने की मोहलत नहीं मिल रही थी। उस वक्त मैंने तीर चिल्ले में लगाया, हसन के बेटे की तरफ फेंका, बच्चा हुसैन के हाथों में मुनकलिब हो गया। रो चुके, तकरीर तमाम हो गई, अच्छा, पहला तीर अब्दुल्ला इब्न हसन को जानते हो ना, हसन इब्न अली का सबसे छोटा बेटा। जब हुसैन इब्न अली जुलजना से जमीन पर तशरीफ लाए हैं और शोर मचा है ना, तो बच्चा घबरा के खैमे के बाहर आ गया था। देखा कि हुसैन पर तलवारें चलने वाली हैं, दौड़ता हुआ हुसैन के पास आया, दौड़ता हुआ, अब्दुल्ला इब्न हसन मुस्तफा की तवज्जो रखना, ये मसाइल है और जाहिर है कि 2-4 जुमले में और अर्ज करूंगा। उसने देखा कि हुसैन सजदे में है और कोई अपनी तलवार मारना चाहता है। बच्चा है ना, सगे चचा के साथ जो हो रहा है वो देख रहा है, उसने हाथ बढ़ा दिए, दोनों छोटे छोटे हाथ कटके गिर गए। उसने आवाज दी, वाह अम्मा हो, चचा मेरी मदद करो। हुसैन ने आगे गोली बच्चे को गोद में ले लिया। अब तलवार मारने की गुंजाइश नहीं थी, फॉर्मूला ने तीर मारा। कहा अमीर, पहला तीर तो मैंने हसन के बेटे अब्दुल्ला की तरफ फेंका। कहा दूसरा तीर? उसने कहा कि अमीर क्या बतलाऊं, जब हुसैन जुलजना की पुष्ट पर जख्मों से चूर झूम रहे थे तो मैंने एक तीर हुसैन के कलेजे में मारा। उसके बाद हुसैन जुलजना पर रुक न सके, जमीन पे आ गए। दो तीर हो गए। कहा तीसरा तीर तूने कहा है ना कि 3 तीर फेंके। कहा तीसरा तीर कहा अमीर छोड़ दे उसको पूछने का फायदा क्या है? कहा नहीं बतला। कहा अमीर मैं क्या बतलाऊं, हुसैन अबा के दामन में एक बच्चा लेके आए। जब आबा का दामन हटाया तो एक कुमलाया हुआ बच्चा सामने था। फौजे यजीद मुंह फेर कर रो रही थी। मुझे हुक्म दिया गया मैं तीर मारूं, बच्चा बाप के हाथों पर मुनकलिब हो गया। भाई दो जुमले और मैंने आज तुम्हें बहुत रहमत दे दी ना, लेकिन मैं क्या करूं, मुहर्रम की तारीखें भी गलती जा गई। हुसैन ने इस्तिगासा की आवाज बुलंद की, हल मिन नासरिय्यन सुना, हल मिन मुगीसिन सुना, हल मिन ज़ाफ़िरिय्यन तुमको हरम रसूलुल्लाह, है कोई हमारी मदद करने वाला, है कोई हमारे इस्तिगासे में लब्बैक कहने वाला, है कोई हक़ में रसूल की हिफाजत करने वाला। जब जवाब ना आया तो एक बच्चा हुसैन के कानों में रोने की आवाज आई। मुड़ के देखा सैयद सज्जाद तलवार लिए हुए मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं। उम्मे कुलसूम की बात होती है, बच्चे को सैयद सज्जाद को पकड़ो, उसके खेमे में ले जाओ। उम्मे कुलसूम दौड़ती ही आई। कहा बेटे वापस चलो। रोने लगे सैयद सज्जाद। कहा फूफी अम्मा आपने देखा बाबा पुकार रहे थे। हुसैन इब्न अली दौड़ गया, सज्जाद को गोद में लिया, खैमे में पहुंचाया। और अब दूसरा खैमा जिससे रोने की आवाज बुलंद हुई, दरवाजे पे आए। कहा रबाब बात क्या है? असगर की मां
رباب بات کیا ہے؟ کہا جیسے ہی آپ نے کہا حل من ناصر یا سرونا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ایک روایت میں رباب سے کہا، ایک روایت میں شہزادی زینب سے کہا، جو بھی روایت درست ہو۔ کہا لاؤ میں شاید تمہارے بچے کو پانی پلا کے لاؤں۔ اب حسین بن علی اس بچے کو لے کے نکلے۔ تم رو چکے، مجلس تمام ہو گئی، جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ شدید دھوپ تھی، لو چل رہی تھی، بچے کو ہوا کا سایہ کر دیا تھا۔ میدان میں آئے، ہٹایا اس سائے کو اور کہا یہ میرا کملایا ہوا بچہ ہے، 3 دن سے اسے پانی اور ماں کا دودھ نصیب نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ، اگر انسان ہو تو اس بچے کو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ آیا فوج عزیز کی طرف سے۔ کہنے لگے کہ اصغر شاید تمہاری پیاس پہ انہیں یقین نہیں ہے، اپنی سوکھی زبان تو دکھلا دو۔ بچے نے اپنی سوکھی زبان دکھلائی۔ فوج عزیز منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی، پھر زمین پہ لٹا دیا۔ کہا اگر سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پی لوں گا، آؤ پلا جاؤ۔ پھر اٹھایا، کہا بیٹے کسی کو یقین نہیں ہے، ابھی حسین بچے کے کانوں میں کچھ کہہ رہے تھے کہ تیر آیا، اور اب راوی کہتا ہے فن قلم سبھی بنے گئے امام۔ بچہ اس طریقے سے امام کے ہاتھوں میں بھڑک گیا جیسے شکاری کے ہاتھ میں بھڑکتا ہے۔ گیا نا بچہ دنیا سے۔ میں کہہ کے آ رہا ہوں، ایک جملہ سنو، مجھے اجازت دے دو، ابھی گہوارہ بلامت ہوگا، لیکن 2 دقیقے کی اجازت دے دو مجھے، 2 دقیقے کی۔ آبا کا سایہ کیا۔ حسین ابن علی اصغر کے باپ ہیں، ایک رشتہ باپ کا، رباب کے شوہر ہیں دوسرا رشتہ، زینب کے بھائی ہیں تیسرا رشتہ، امام وقت ہیں اللہ کے نمائندے ہیں یہ چوتھا رشتہ۔ خدا کی قسم، ماں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، بیٹے کی لاش ان کے ہاتھ میں ہے، حسین کے، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ادھر پھوپھی کھڑی ہوئی ہے جس نے پالا ہے اصغر کو، حسین کی ہمت نہیں ہے، لیکن امام بھی تو ہے نا، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 مرتبہ کہہ کے آگے بڑھے، 7 مرتبہ کہہ کے پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ اپنے دل کو مضبوط کیا اور قوت امامت سے لے کے آگے بڑھے۔ قریب میں کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے والی ہیں، آپ میرے وارث ہیں۔ کہا اور کون ہوں؟ کہا آپ میرے امام ہیں۔ کہا رباب کچھ کا حکم مانو گی؟ کہا کیوں نہ مانوں گی؟ ایک مرتبہ